ڈینل کارنیگی بک 25 سال میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور یہ کتاب بہت ہی ضروری ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ 25 سال پہلے میں نیو یارک میں افسردہ ترین لڑکوں میں سے ایک تھا. میں موٹر ٹرک بیچ کر گزارا کرتا تھا. میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ موٹر ٹرک کو کون سی چیز چلاتی ہے. یہی نہیں، میں تو جاننا بھی نہیں چاہتا تھا. میں اپنے پیشے سے اکتا گیا تھا. میں ویسٹ 56 اسٹریٹ کے ایک چھوٹے سے معمولی سامان والے کمرے میں رہتے رہتے تنگ آ گیا تھا. یہ کمرہ کیڑوں کوڑوں میں بھرا رہتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے دیوار پر نکٹیاں لٹکا رکھی تھیں، اور جب میں صبح کے وقت نئی نکٹائی اتارنے کے لیے آگے بڑھتا تو کیڑے دیوار سے گر کر چاروں طرف پھیل جایا کرتے تھے. میں گھٹیا اور گندے ریستورانوں میں غلیظ کھانے کھا کر تنگ آ چکا تھا. میں نے ایک کمرے والے گھر میں ہر وقت تھکا ہارا واپس لوٹتا. یہ ڈینل کارنیگی کی بک ہے، زندگی سے پیار اور پریشانی سے نجات. اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ بک کیوں لکھی، اور یہ بک بہت زیادہ مشہور ہوئی اپنے وقت میں. تقریباً اس بک کو بہت زیادہ پڑھا گیا، اور یہ بہت ہی بڑے مفسر تھے جنہوں نے آگے کے آپ سنیں. لکھتے ہیں کہ مایوسی، غم، مگتاہٹ اور تکلیفیں اس درد کی پرورش کرتی رہتی. میں جذباتی ہو چکا تھا کیونکہ کالج کے زمانے میں دیکھے جانے والے سونے خواب اب ڈرانے خواب بن چکے تھے. کیا یہی زندگی تھی؟ کیا یہی وہ مہم تھی جس کو میں نے شوق سے اپنے مستقبل میں جھانکا کرتا تھا؟ میری زندگی نزدیک یہی مقصد تھا کہ میں ناپسندیدہ کام کروں، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ رہوں، گندا کھانا کھاؤں، مستقبل کی کوئی امید نہ رکھوں. مجھے پڑھنے اور کتابیں لکھنے کا شوق تھا. میں اپنے کالج کے زمانے میں کتابیں لکھنے کا خواب دیکھا کرتا تھا. میں جانتا تھا کہ یہ ناپسندیدہ کام چھوڑ کر میرا رتی بھر بھی نقصان نہ ہوگا. میں زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا. مختصراً میں اپنا مستقبل بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی فیصلے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. اس نے میری آخری 35 سال خوشگوار بنا دیے. میرا فیصلہ یہ تھا، مجھے یہ بتا دینے والا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر میں نے 4 سال ٹیسٹ ٹیچرز کالج واسبرگ میں استاد بننے کی تیاری میں صرف کی. میں نے سوچا میں نائٹ اسکولوں کی بڑی کلاسز کو پڑھانا ذریعہ معاش بناؤں گا، اور پھر میرے پاس سارا دن کتابوں کا مطالعہ کرنے، لیکچر کرنے اور ناول اور شارٹ سٹوریز لکھنے کی فرصت ہوا کرے گی. میری چاہت تھی کہ میں جینے کے لیے لکھوں اور لکھنے کے لیے جیوں. مجھے رات کی کلاسز میں کیا پڑھانا چاہیے؟ جب میں نے اپنے کالج کی ٹریننگ کے بارے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کاروبار میں پبلک اسپیکنگ زیادہ سودمند نظر آتا، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے کالج میں پڑھا تھا اس میں سے اس چیز نے میری ہچکچاہٹ اور بے اعتمادی کو ختم کیا، اور میں نے اب اندر لوگوں سے بات چیت کرنے کی جرات پیدا کی تھی. میں یہ بھی واضح طور پر جانتا تھا کہ لیڈری عام طور پر ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جو کھڑا ہو کر وہی کہہ دے جو وہ سوچتا ہے. میں نے کولمبیا اور نیو یارک یونیورسٹی میں پبلک اسپیکنگ پڑھانے کی درخواست دے دی، مگر ان یونیورسٹیوں نے فیصلہ کیا کہ کسی حد تک میری مدد کے بغیر بھی تقاضا کر سکتی ہیں. میں مایوس ہو گیا، مگر اب میں شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نامنظور کر دیا، کیونکہ میں نے نائٹ اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا جہاں مجھے ٹھوس اور جلد نتائج دینے تھے. یہ بھی کیا چیلنج تھا! طلبہ میری کلاسز میں ہی نہ آیا کرتے تھے کیونکہ ضد نفس کا خیال مارتا تھا. وہ صرف خاص وجہ سے پڑھنے آئے تھے. وہ اپنے مسائل حل چاہتے تھے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے، اور اپنے بزنس میٹنگ میں بغیر ہاتھ پاؤں پھولے کچھ الفاظ کے کہنے کے قابل بننا چاہتے تھے. وہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. وہ اپنی فیملی کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے تھے، جیسا کہ وہ اپنی ٹیوشن فیس قسطوں میں ادا کر رہے تھے. اگر انہیں بہتر نتائج نہ ملتے تو وہ فیس دینا بند کر دیتے، اور چونکہ مجھے تنخواہ کی بجائے منافع کی اوسط ملتی تھی، لہذا زندہ رہنے کے لیے عملی طور پر محتاط رہنا پڑا. کسی وقت میں محسوس کرتا تھا کہ میں اچھی طرح نہ پڑھا سکتا تھا، مگر اب مجھے یوں لگا کہ میں لاجواب ٹریننگ لے رہا تھا. مجھے اپنے طالب علموں کے ان مسائل کے حل کرنے میں مدد کرنی پڑتی. میں نے ہر سیش اتنا دلچسپ بنایا کہ طلبہ لیکچر جاری رکھے بغیر نہ رہ سکے. یہ بڑا دلچسپ کام تھا. میں حیران تھا کہ ان کاروباری حضرات نے کس قدر جلد اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی، اور میں ان میں سے بہت سو کی ترقی ہوئی،
اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ کلاسز میری توقع سے بھی زیادہ ترقی کر رہی تھیں۔ 3 سیزنوں کے دوران وائی ایم سی اے کے جن عہدیداروں نے مجھے ایک رات کی تنخواہ میں $5 دینے سے انکار کیا تھا، وہی مجھے اوسط کے منافع کے حساب سے ایک رات کے $30 دے رہے تھے۔ ابتدا میں نے صرف پبلک اسپیکنگ کے بارے میں پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ ان جوانوں کے دوستوں کے دل جیتنے اور دوستوں پر اثر رسوخ بڑھانے کی ضرورت بھی تھی۔ مجھے انسانی تعلقات پر کوئی مناسب کتاب نہیں مل رہی تھی، لہذا میں نے خود دوستوں کے دل جیتنے اور دوستوں میں اثر رسوخ بڑھانے کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ جو وقت گزرتا گیا، میں نے جوانوں کے ایک اور مسئلے کو محسوس کیا۔ وہ پریشان رہتے تھے۔ میری کلاس کے زیادہ تر طلباء تاجر، سیلز مین، انجینئر، اکاؤنٹنٹ اور ہر قسم کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ان سب کو مسائل درپیش تھے۔ کلاسز میں کاروباری اور خواتین بھی تھیں، انہیں بھی کچھ مسائل درپیش تھے۔ مجھے غم پر قابو پانے کے لیے کوئی کتاب درکار تھی، لہذا میں نے ایک مرتبہ پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے نیو یارک کی گریٹ پبلک لائبریری میں گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں غم پر صرف 20 کتابیں پڑی تھیں، اور میں اس پر بھی حیران رہ گیا کہ کیڑوں پر 199 کتابیں موجود تھیں، جو غم کو مارنے کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ تھیں۔ کیا یہ حیران ہونے والی بات نہیں، جبکہ انسان کے مسائل میں غم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس سطح زمین پر کسی کالج میں اس موضوع پر کوئی مضمون نہیں رکھا گیا۔ ہاں، البتہ ڈیوڈ سیبری نے اپنی ایک کتاب میں کامیابی سے غم کیسے کھایا جائے اور ضرور کچھ لکھا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے اسپتالوں کے نصف سے زیادہ بستر اعصابی اور جذباتی مسائل سے 2-4 لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے نیو یارک لائبریری میں غم کے عنوان پر پڑھی ان 22 کتابوں کو پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے غم پر کتابوں کو ڈھونڈا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسی کتاب نہ تھی جس میں بطور نصاب منتخب کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ کیسے؟ یہ پڑھ کر ہر دور کے مفکرین نے غم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں نے کنفیوشس سے لے کر چرچل تک سب کی سوانح عمریاں پڑھیں۔ میں نے بہت سی شخصیات، جیک ڈیمسے، جنرل عمر بریڈلے، جنرل مارک کلارک، ہنری فورڈ، ایلینور روزویلٹ اور ڈوروبیکس وغیرہ جیسے سینکڑوں نامور لوگوں کا انٹرویو بھی لیا، مگر یہ سب ابتدا تک ہی محدود تھا۔ سب سے زیادہ اہم کام میں نے یہ کیا کہ میں نے غم پر قابو پانے کے لیے 5 سالوں تک ایک لیبارٹری میں قائم کیا۔ ایک لیبارٹری جو ہمارے نوجوانوں کی کلاسز جو کنڈکٹ کرتی تھی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، اس قسم کی دنیا میں واحد یہی لیبارٹری تھی۔ یہ کام ہم نے ہر سر انجام دیا۔ ہم نے طالب علموں کو اصولوں کا ایک مرتب سیٹ فراہم کیا کہ غم پر قابو کیسے پایا جائے، اور ان سے کہا کہ یہ اصول اپنی زندگی میں استعمال کریں اور پھر کلاس کو بتائیں کہ اس سے انہوں نے کیا نتائج برآمد کیے۔ اس تجربے کے نتیجے میں مجھے بہت سے طلباء نے بتایا کہ انہوں نے غم پر کیسے قابو پایا۔ سینکڑوں لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں خط بھی لکھے۔ ہماری کلاسز میں جن تقریروں کو انعامات ملے، انہیں یونائٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا کے شہروں اور 45 بیرون ملک ممالک میں کنڈکٹ کیا گیا۔ میں نے اس کتاب میں ان سینکڑوں لوگوں کی رپورٹ لکھی ہے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے غم پر کیسے قابو پایا۔ ایک بات یقینی ہے، اور یہ کہ عملی کتاب ہے جس میں اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتا کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں تصوراتی کہانیاں کہیں نہ ملیں گی، جیسے کردار جن سے کوئی واقف نظر نہیں آئیں گے۔ نہایت ہی کم واقعات کے علاوہ اس کتاب میں بما ایڈریس جیتے جاگتے نام لکھے گئے ہیں۔ ایک فرانسیسی فلاسفر ویلری نے کہا ہے کہ سائنس کامیاب نسخوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں بھی غم پر قابو پانے کے آزمودہ اور کامیاب نسخے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں۔ اچھی زندگی کے گزارنے کے بارے میں ہم پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن لا علمی ہی ہماری بڑی مشکل ہے۔ اس کتاب کا مقصد ابتدائی حقیقتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں آپ سے عمل کروانا ہے۔ آپ ایک کتاب اس لیے نہ پڑھیں کہ کتاب کیسے لکھی گئی، بلکہ عمل کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ اس کے پہلے 44 صفحات پڑھ کر دیکھیں کہ آپ اپنے اندر ایک نیا ولولہ یا خوشی کی نئی لہر محسوس نہیں کرتے تو اسے چولہے میں چھونک دیجیے، کیونکہ کتاب آپ کے کام کی نہیں ہے۔ پہلا غم کے بنیادی حقائق۔ موسم بہار 1871 میں ایک نوجوان نے
ایک کتاب اٹھائی، اس کے صرف 21 الفاظ پڑھے، ان الفاظ میں اس کا مستقبل بدل کے رکھ دیا۔ مونٹریل جنرل ہسپتالوں کا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ فائنل امتحان پاس کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، پریکٹس کیسے کرے اور زندگی کیسے گزارے۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نے جب 1871 میں 21 الفاظ پڑھے تو اپنے وقت کا مشہور ترین فزیشین بن گیا۔ اس نے دنیا کا مشہور جان ہاپکنس اسکول آف میڈیسن منظم کیا اور وہ آکسفورڈ میں میڈیسن کا رجسٹرر پروفیسر بنا۔ یہ برطانوی حکومت میں کسی بھی میڈیکل شخص کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ اسے انگلستان کے بادشاہ نے نائٹ کا خطاب دیا۔ جب اس نے وفات پائی تو وہ بڑی بڑی جلدوں پر ایک 44 اور 66 صفحات پر مشتمل اس کی زندگی کی کہانی لکھی گئی۔ اس کا نام سر ولیم آرسلر تھا۔ 1871 کے موسم بہار میں نے مندرجہ ذیل کا دلائل کے 21 الفاظ پڑھے جنہوں نے اسے فکروں سے آزاد زندگی گزارنے میں مدد دی۔ ہمارا اہم مقصد یہ نہیں کہ ذرا دور دھندلی چیز کو پڑھے اور دیکھتے رہیں، بلکہ وہ کریں جو واضح ہماری مٹھی میں ہے۔ 26 سال بعد سر ولیم آرسلر نے ییل یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس جیسا شخص جو 4 یونیورسٹی کا پروفیسر رہ چکا ہے اور اس نے جو مشہور کتاب لکھی ہے اسپیشل کوالٹی کا مغز سمجھی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اس کے قریبی دوست جانتے تھے کہ وہ نہایت معمولی مغز کا مالک تھا۔ پھر اس کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ وہ ماضی کو بھول جاتا تھا، کل کی فکر بھی نہ کرتا تھا، بلکہ آج ہی کو متا سمجھتا تھا۔ کئی سال پہلے ایک نہایت غریب فلاسفر ایک پہاڑی ملک جہاں لوگوں کی گزر اوقات میں خاصی دقت پیش آتی تھی مٹر گشت کر رہا تھا۔ ایک دن پہاڑی پر اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہاں اس نے نہایت شاندار تقریر کی۔ یہ تقریر 26 الفاظ پر مشتمل ہے مگر صدیوں سے اہم چلی آ رہی ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن خود فکر کر لے گا، یہی کافی ہے، آج کے دن کی خرابیاں ختم کرو۔ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان الفاظ سے اتفاق نہ کیا کہ کل کی فکر نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کل کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فیملی کی انشورنس کروانی چاہیے، بڑھاپے کے لیے کچھ رقم جمع رکھنی چاہیے، آگے بڑھنے کا پہلے سے منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک آپ کو ایسا ہی کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ جن کا آج سے 3 صدیاں پہلے ترجمہ کیا گیا اس طرح نہیں تھے جو کنگ جیمز کے زمانے میں سمجھے جاتے تھے۔ آج سے 300 سال پہلے اس کا مطلب تجسس تھا۔ ہر طرح سے مطلب یہی بنتا ہے، کل کی فکر کرو، ہاں منصوبہ بندی کرو، لیکن بے قراری ختم کرو۔ جنگ کے دوران ہمارے ملٹری کے لیڈروں نے کل صبح کا منصوبہ بنایا مگر اس میں بے قراری نہ تھی۔ ایڈمرل ارنسٹ جے کنگ جو یونائیٹڈ اسٹیٹ کی نیوی کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ میں بہترین آدمیوں کو بہترین اسلحے کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں بہترین منصوبہ دیا ہے، میں بس یہی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی جہاز ڈوب جاتا ہے تو میں اسے اوپر نہیں لا سکتا، اگر یہ ڈوبنے والا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا۔ میں پچھلے دن کے مسئلے میں پریشان ہونے کی بجائے اگلے دن کے بہتر کام میں وقت لگاؤں گا۔ ان کے علاوہ اگر یہ چیزیں مجھ پر حاوی ہو جائیں تو میں زیادہ دیر زندہ نہ رہوں گا۔ جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا، اچھی اور بری سوچ میں بڑا فرق یہ ہے کہ اچھی سوچ کا تعلق وجوہات اور اثرات سے تعلق ہوتا ہے، لہذا یہ انسان کی تعمیری اور منطقی منصوبوں پر رہنمائی کرتی ہے۔ بری سوچ بہت جلد بے قراری اور اعصابی تناؤ کی طرف کھینچتی ہے۔ پہلے ہی دنوں مجھے آرتھر ہیس سلزبرگر نیو یارک ٹائمز کے پبلیشر کا انٹرویو لینے کا اتفاق ہوا۔ مسٹر سلزبرگر نے مجھے بتایا کہ جب دوسری جنگ عظیم نے یورپ میں آگ لگا دی تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہ مستقبل کے بارے میں پریشان تھا، وہ اتنا پریشان تھا وہ رات کو سو نہ سکتا تھا۔ آدھی رات کو بستر سے اٹھ بیٹھتا، کینوس اور پینٹ کی ٹیوب پکڑ لیتا، شیشے میں دیکھتا اور اپنی تصویر بنانے لگتا۔ وہ پینٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا مگر وہ اپنا
غم غلط کرنے کے لیے کچھ بھی پینٹ کر دیتا۔ مسٹر سبز برگر نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی بھی اپنے غموں سے چھٹکارا اور امن نہیں پا سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ گرجے میں لکھی ہوئی یہ نظم پڑھتا: میرے لیے ایک ہی قدم کافی ہے، اے مہربان روشنی میری رہنمائی کر۔ میرے پاؤں تم لے لو، میں دیکھنا نہیں چاہتا کچھ فاصلے پر نظارہ، میرے لیے ایک ہی قدم کافی ہے۔ تقریباً اسی وقت ایک نوجوان وردی میں یہی سبق یاد کر رہا تھا۔ اس کا نام ٹیڈ برجر مینو تھا۔ وہ 5716 نیو ہولم روڈ، بالٹیمور، میری لینڈ کا رہنے والا تھا۔ مصنف ٹیڈ بینو اپریل 1945 میں لکھتا ہے: میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے پہلے پریشان رہتا تھا۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس نے مسلسل درد دیا۔ اس حالت میں اگر جنگ ختم نہ ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ میں جسمانی طور پر بالکل مفلوج ہو جاتا۔ میں بری طرح تھک چکا تھا۔ میں 94ویں انفینٹری ڈویژن میں نان کمیشنڈ آفیسر تھا۔ میرا کام ایکشن میں مارے، ایکشن میں کھوئے جانے والوں اور ہسپتال بھیجے جانے والوں کا ریکارڈ مرتب کرنا تھا۔ مجھے ایلیاڈ اور دشمن کے سپاہیوں کی دبی ہوئی لاشوں کو بھی نکالنے میں مدد کرنی تھی۔ مجھے ان لوگوں کے ذاتی تاثرات کو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں تک پہنچانا تھا۔ مجھے مسلسل خوف رہتا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مجھے خوف تھا کہ شاید میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکوں۔ مجھے خوف تھا کہ شاید میں اپنے 1.25 سال کے اکلوتے بچے کو باہوں میں لے سکوں یا نہ۔ میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہ تھا۔ میں اتنا پریشان اور تھکا ہوا تھا کہ میرے 34 پاؤنڈ کھو گئے۔ میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ان پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسی شکستہ حالت میں گھر واپس جانے پر بھی مجھے اتنا خوف آتا تھا، میں دل برداشتہ ہو کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیلج کی جنگ کے فوراً بعد میں عام طور پر اتنا رویا کرتا تھا کہ میں دوبارہ نارمل انسان بننے سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے سب کچھ ایک آرمی ڈسپینسری میں ترک کر دیا۔ آرمی ڈاکٹر نے مجھے ایسی نصیحت کی جس نے مجھے مکمل طور پر میری زندگی بدل کر کے رکھ دی۔ میرا اچھی طرح طبی معائنہ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میں ذہنی تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس نے مجھے کہا: ٹیڈ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں گھنٹے کے شیشے کی طرح سوچو۔ تم جانتے ہو شیشے کے اوپر ہزاروں ذرات ہوتے ہیں اور یہ نہایت آہستگی اور تسلسل کے ساتھ درمیان میں لگی ہوئی تنگ گردن سے گزرتے ہیں۔ آپ یا میں شیشے سے مس کیسے کیے بغیر اس تنگ گردن سے ریت کے ایک سے زیادہ ذرے کو نہیں گزار سکتے۔ جب ہم صبح کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمارے کرنے کے سینکڑوں کام ہوتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام آج ہی کر لینا چاہیے، لیکن اگر ہم ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتے اور ریت کے ذرات کی طرح اس میں آہستگی اور تسلسل پیدا نہیں کرتے جو گھنٹے کے شیشے کے تنگ گردن سے ایک ایک کر کے گزرتے ہیں، تو ہم اپنا جسمانی اور ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ میں نے اس منطق پر عمل کیا: ایک وقت میں ریت کا ایک ذرہ، ایک وقت میں ایک کام۔ جنگ کے دوران اس نصیحت نے مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر بچا لیا۔ میں نے کاروبار میں بھی مسائل دیکھے۔ مجھے ایک دم کئی کام کرنے تھے اور انہیں کرنے کا میرا پاس وقت بھی بہت کم تھا۔ ہمارے پاس اسٹاک کم ہوتا تھا، ہماری نئی فارمز کو ہینڈل کرنا ہوتا تھا، نئے اسٹاک کو ترتیب دینا ہوتا تھا، سرناموں کی تبدیلی، نئے دفتروں کا کھولنا بند کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پریشان ہونے کے بجائے میں نے ڈاکٹر کے الفاظ کو دہرایا: ایک وقت میں ریت کا ایک ذرہ، ایک وقت میں ایک کام۔ میں نے اپنے آپ میں ان الفاظ کو بار بار دہرا کر اپنے کام کو نہایت امن طریقے سے نبھایا۔ میں بالکل پریشان نہیں ہوا، جنگ کے زمانے کی طرح تفرقات کو اپنے گرد کھیڑا نہ ڈالنے دیا۔ ہماری موجودہ زندگی کے رہن سہن میں ایک نہایت خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی نصف سے زیادہ بیڈ ایسے مریضوں کے لیے وقف ہیں جو اعصابی اور ذہنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جو گزشتہ دنوں کے کاموں کے بوجھ تلے آ کر دب گئے ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔ تاہم لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں ایسی بھی ہے جو گلیوں میں آوارہ گردی کرتی ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی آڑ لیتے کہ کل کے لیے بے چین نہ ہوں، یا سر ولیم آسل کے الفاظ پر عمل کرتے کہ آج کے دن مصروف رہیں، تو ہم نہایت خوشگوار اور کارآمد زندگی گزارتے۔ آپ اور میں زندگی کی اس دوسری
انتہا کے ساتھ ایک درہ پر کھڑے ہیں، ایک طویل ماضی جسے ہم نے ہمیشہ برداشت کیا، اور مستقبل جو گزشتہ زمانے کے ریکارڈ کا نتیجہ ہے۔ ہم ان دو انتہاؤں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، بلکہ اگر ایسا کریں گے تو ہم اپنا جسم اور ذہن دونوں تباہ کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا آئیے ہم اسی وقت کے ساتھ سمجھوتا کریں جو ہمیں ممکن حد تک رہنا ہے۔ اسی وقت سے لے کر بیڈ ٹائم تک ہر کوئی دن بھر اپنا وزن اٹھا سکتا ہے، خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہر کوئی ایک دن کے لیے مشکل کام سر انجام دے سکتا ہے۔ رابرٹ لوئس اسٹیونسن کہتا ہے، ہر کوئی اچھی طرح صبر کے ساتھ، پیار سے، پیگیری کے ساتھ بصورت غروب ہونے تک کام کر سکتا ہے، اور زندگی کا صحیح مقصد بھی قطعی یہی ہے۔ جی ہاں، زندگی ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، مگر مسز ای کے شیلڈز، کورٹ اسٹریٹ، بینگنا منٹن تباہ ہو گئی۔ مسز شیلڈز نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ 1937 میں اپنا خاوند کھو بیٹھی۔ میں بہت مایوس تھی، میرے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ میں نے اپنے گزشتہ افسر کو لکھا اور اپنی نوکری پر کام کرنے لگی۔ پہلے میں کتابوں کو دیہاتی اور قصبوں کے اسکول بورڈز میں بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ جب میرا شوہر بیمار ہوا تو 2 سال پہلے میں نے اپنی کار بیچ دی، لیکن میں نے اپنی کچھ رقم اکٹھی کی اور ایک استعمال شدہ کار قسطوں پر لے کر دوبارہ سے کتابیں بیچنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ سڑکوں پر آنے سے میری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن ایک اکیلے ڈرائیو کرنے اور اکیلے ہی کھانا میری اداسی کے لیے کچھ کم نہ تھا۔ کام کی فراہمی کچھ زیادہ نہ تھی، میرے کام کی قسط نہایت قلیل تھی، میں پھر بھی اس کی ادائیگی سے قاصر تھی۔ لہٰذا میں اس بک میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ڈینل کرنیگی کی بک آپ پڑھیں، اس میں اس نے بہت سے باب ہیں۔ دیکھیں اس بک میں غم پر قابو کیسے پانا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، جیسے کہ آج کل یہ وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کورونا وائرس، غم کے بارے میں جانیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ذہنی طور پر ایک ہم لوگوں پر نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر، اور یہ بک ضرور پڑھیں۔ اس کے کئی باب ہیں جن میں مستقل مزاجی، یعنی کہ بد دلی کا 14 دنوں میں کیسے علاج کیا جاتا ہے، سکون اور خوشی کے 7 فارمولے، 8 الفاظ جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ پوری بک تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ بہت ہی لمبی بک ہے، تو آپ دوستوں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ اس بک کو پڑھیں اور سکون حاصل کریں۔ یہ بندہ مسلمان نہیں تھا، ڈینل کرنیگی، لیکن اس نے بہت یہ بک لکھی ہے، زندگی سے پیار، پریشانیوں سے نجات، اور اس میں بہت ہی زیادہ باب ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ حافظ۔